وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. آج کے درس کا تعلق بھی پچھلے سبق سے ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات فرعون کو دکھائے تو فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، ہم جو ہے نا تیرے جادو کے مقابلے میں ہم جادوگر لے آئیں گے، تیرا مقابلہ کریں گے. چنانچہ جب وہ جادوگر آ گئے، سارے 72,000 جادوگر تھے. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. ایک تو اس بات کی کہ ہم جو آئے ہیں ہمیں کوئی محنت پر کوئی مزدوری بھی ملے گی، کوئی اجرت تنخواہ بھی ملے گی یا صرف ایسے ہی. دوسرا یہ سرگوشیاں بھی کرنے لگے کہ کچھ جادوگروں نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا چلے جاؤ. لیکن جو زیادہ تعداد تھی جادوگروں کی وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور بادشاہ سے ہم نے انعام حاصل کرنا ہے. فرعون کو کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے سے تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے مذہب کو بھی مٹانا چاہتے ہیں. پہلا جملہ انہوں نے ایسا کہا کہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو ابھارنے کے لیے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ جذبے میں آئیں تاکہ ان کی مخالفت کریں. پھر دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے مذہب کو بھی مٹانا چاہتے ہیں تاکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی جوش میں آئیں، جذبے میں آئیں، وہ بھی ان کی مخالفت کریں. لہٰذا بات یہ ہے کہ تم اپنے ساری تدبیریں اور محنتیں طاقتیں جمع کرو اور صف بنا کر آؤ، ان کا مقابلہ کرو. ہاں جی، آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، بس ہم نے مقابلہ کرنا ہے. جادوگر آئے، سارے قطاروں میں کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ پہلے وہ اپنا کرتب یا جادو دکھائیں، پھر ہم اپنا دکھائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم پہلے اپنا ڈالو، جو تم نے اپنا کرتب دکھلانا ہے، شعبدہ بازی ہے، جو چیز ہے اپنا کرو پہلے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جادوگروں نے ایک تو ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، پہلے ان کو کہا کہ آپ کریں. بڑوں کا ویسے ہی ادب کرنا چاہیے، نیک لوگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی آئی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ
انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ ہم دیکھیں کہ اس کا جادو زیادہ ہے ہم سے یا ہمارا زیادہ ہے، کیا ہے دیکھیں تو صحیح پہلے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اپنا جادو دکھلاؤ۔ 72,000 جادوگر تھے، ہر کسی کے پاس لاٹھیاں بھی تھی، ہر کسی کے پاس کوئی رسیاں تھی، کوئی کیا تھی۔ اگر لاٹھی بھی ہو ہر جادوگر کے پاس تو 72,000 جادوگر، تو کتنا لاٹھیاں ہو جائیں گی؟ 72,000۔ تو فرمایا کہ وہ سارے سانپ بن گئے، دوڑنے لگے ادھر ادھر۔ اب یہاں پر بات یہ سمجھیں کہ وہ جادو جو انہوں نے کیا تھا رسیوں کے اوپر یا لاٹھیوں کے اوپر، کیا وہ واقعی سانپ بن گئے تھے؟ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سانپ نہیں بنے تھے، انہوں نے لاٹھیوں کے اوپر اور رسیوں کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا پارا، اور پارا جب دھوپ میں آئے اس کو تھوڑی گرمائش لگے تو وہ خود بخود حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پارا جو لگا ہوا تھا وہ حرکت کرنے لگے تو لوگ بھی خوشیاں منانے لگے جو ان کی قوم کے لوگ تھے کہ دیکھو ہمارے جادوگروں نے کیسا کرتب دکھلایا ہے کہ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو جو ہے سانپ بنا دیا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، خوش ہو رہے تھے وہ۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انہوں نے آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تھا، جیسے یہ شوبدہ باغ لوگ ہوتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے حقیقت میں، لیکن نظر ایسے آتا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تاکہ لوگوں کو روب آئے، خوف آئے، اور بہت بڑا قسم کا جادو لے کر آئے تھے۔ آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تھا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں ان کو سانپ نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ جادو کے ذریعے سے چیز تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی جادو کرے سوٹی جو ہے وہ سانپ بن جائے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بھی بات بھی مان لی جائے، اگر وہ ظاہری طور پر سانپ بھی اگر بن گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، وہ سوٹی ڈالی، تو فرمایا کہ یہ بھی بڑا سانپ بن گیا۔ جب سانپ بن گیا اور ان کے بھی سانپ بنے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ وہ خوف یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں نے بھی سانپ بنا دیے ہیں، اب میں سوٹی ڈالوں گا، عصا ڈالوں گا، یہ بھی سانپ بن جائے گا، تو لوگ فرق کیسے کریں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے؟ کیسے لوگ فرق کریں گے کہ یہ جادو ہے اور یہ اللہ کا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے؟ فرق کیسے کریں گے؟ وہ بھی سانپ یہ بھی سانپ، فرق کیسے ہوگا؟ تو اس چیز کا موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ خوف نہ کریں، آپ خوف نہ کریں، آج تو ہی غالب آئے گا سب کے اوپر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایسے چن چن کے ان کو کھا رہا تھا جیسے مرغی دانے چگ کے کھاتی ہے، سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے کلیم پیغمبر تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو ڈالو، یہ ان کے سارے کرتبوں کو، ہر چیز کو جو انہوں نے بنایا ہے کھا کے ختم کر دے گا تیرا عصا۔ آج کے دن جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے، تیرا پیغمبر آج تیری نبوت ہی کامیاب ہوگی، نبی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اور وہ سارے جادوگر جو ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا نے ان کے سارے جادو کو ختم کر دیا تو سارے اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ سارے سجدے میں گر گئے۔ علماء نے لکھا ہے ایک تو اس وجہ سے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے نبی کا ادب کیا، دوسرا اس وجہ سے کہ وہ جادوگر جو تھے انہوں نے وہی شکل بنائی ہوئی تھی جو خود اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنائی ہوئی تھی، ویسے کپڑے، یعنی ان کی ویسے داڑیاں تھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی،
موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہاتھ میں عصا وہ لاٹھی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی رکھی ہوئی تھی، یعنی اپنی شکل و شباہت بالکل اسی طرح بنا کے آئے تھے جیسے اللہ کے نبی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ جب وہ سارے کلمہ پڑھنے لگے، اللہ رب العالمین کی طرف روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، میری مخالفت کے لیے نکلے تھے، تو نے اس کو کلمے کی دولت کیسے نصیب کر دی، ان کو تو جہنم میں ڈالتا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کلیم، یہ تیری شکل بنا کر آئے تھے، ہاں جی، موسیٰ کلیم اللہ کی صورت بنا کر آئے تھے، کپڑے ویسے، چہرہ ویسا، لاٹھی ہاتھ میں ویسے، تو مجھ رب سے برداشت نہ ہوا، رب کی رحمت سے برداشت نہ ہوا کہ ایک آدمی نبی کی شکل بنا کر آئے اور میں رب اس کو جہنم میں ڈالوں، میں رب نے اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو نبی کی شکل بنانا ہی بڑی چیز ہے بزرگوں۔ آج کل کہتے ہیں یار کپڑے کی کیا، جیسے کپڑے پہن لو، جیسی شکل بنا لو، یہ نہیں ہے، شکل کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، شکل کا بھی بڑا اثر ہے۔ یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کی شکل بنانے والے جادوگر جو نبی کے دشمن تھے، انہوں نے شکل بنائی تو رب نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کلمہ پڑھنے والے نبی والی شکل بنائیں گے، کیا خیال ہے رب راضی نہیں ہوگا؟ بہرحال اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی، ایمان لے آئے۔ فرعون جلدی پینترا اس نے بدلا، اس نے کہا یہ تو قوم ساری چلی جائے گی موسیٰ کے پاس، جس کے لیے ہم نے مقابلہ کرایا تھا کہ لوگ فرعون موسیٰ کے مخالف ہوں، اب اس جادوگروں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، جادوگروں کو کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں ایمان لے آئے ہو؟ تم، میں نے اجازت بھی نہیں دی تم کو، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے مسلمان بن گئے، ایمان لے آئے ہو تم؟ اب مجھے پتہ چلا کہ تم ملے ہوئے ہو موسیٰ کے ساتھ، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو، وہ تمہارا بڑا استاد ہے، اس نے تمہیں سارا کچھ سکھلایا ہوا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب دیکھ رہا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں میں کاٹ دوں گا خلاف سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اگر دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ، یعنی الٹ سے ایک ہاتھ ایک پاؤں تم سب کا میں کاٹ دوں گا اور لنگڑا اور معذور کر کے رکھ دوں گا، تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دوں گا، کھجوروں کے تنوں کے اوپر لٹکا دوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا پھر کہ سخت عذاب دینے والا، سزا دینے والا مجھ سے اور بھی کوئی ہے یا نہیں، تمہیں پتہ لگ جائے گا پھر۔ تو جادوگروں نے بھی کہا کہ اے موسیٰ، اے فرعون، اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، ہماری جان کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن ہم اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسی واقعہ ترجمہ دیکھنے فرمایا فتنازعوا امرهم، بس جھگڑا کیا انہوں نے، امرهم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا النجوى اور مخفی سرگوشیاں کرنے لگے، قالوا ان هذان لساحران، وہ جادوگر کہنے لگے فرعون کو کہ تحقیق یہ دونوں جادوگر ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہارے ملک سے، سرزمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور مٹا دیں اپنے طریقے، تمہارے طریقے کو جو عمدہ طریقہ ہے تمہارا مذہب، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بس جمع کرو تم اپنی تدبیریں، اپنی طاقتیں ساری، پھر آؤ تم صف بصف مقابلے کے لیے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور تحقیق کامیاب ہوگا آج کے دن وہی شخص جو غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم ہوں گے پہلے ڈالنے والے، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ڈالو پہلے، بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو ہیں ان خیال میں ڈالا گیا فرعون کے، ان کے جادو کے ذریعے سے کہ تحقیق وہ دوڑ رہی ہیں، حقیقت میں تھا کچھ نہیں، بس آنکھوں کے اوپر جادو کیا ہوا تھا،
جیسے کہتے ہیں نا اس نے آنکھ مندر کر دیا، تو ایسے آنکھوں پر جادو کیا ہوا تھا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دوڑ رہی ہیں، حقیقت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، بس محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا، کہ اب یہ لوگ فرق کیسے کریں گے جادو اور معجزے کے اندر۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، فرمایا ہم نے کہ اے موسیٰ خوف نہ کر، تحقیق تو ہی غالب آنے والا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال تو وہ چیز جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، نگل لے گی، ہڑپ کر جائے گی ان ہر چیزوں کو جو انہوں نے بنائی ہیں۔ انما صنعوا کید الساحر، تحقیق بنائے انہوں نے اپنے جادو کی تدبیریں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جب جہاں بھی آ جائے، جس جگہ پر بھی آ جائے، جب بھی مقابلے میں آ جائے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈالے گئے وہ جادوگر سارے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ایمان لے آئے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہنے لگا فرعون آیا ایمان لائے ہو تم اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے اس کے کہ میں نے اجازت بھی نہیں دی تمہیں۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، تحقیق البتہ وہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں سکھلایا ہے جادو۔ اب مجھے پتہ چلا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، بس البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں خلاف سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور لٹکا دوں گا میں تم کو کھجوروں کے بڑے بڑے تنوں کے اوپر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور البتہ تم جان لو گے کہ کون زیادہ سخت ہے عذاب میں اور دائمی عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا کون ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، فرعون تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہمارے ٹکڑے کر دے، لیکن ہم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک جب ہدایت دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک توفیق بھی آپ عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ